مجھے ایک شخص کا نقشہ یاد ہے، ذرا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ دائیں ہاتھ میں اس نے ہاتھ والا رومال، اس کا ایک اپنا سٹائل تھا، ہاتھ والا جیبی رومال نہیں ہوتا، جیبی رومال ایک ہاتھ انداز میں لپیٹ کے انہوں نے دائیں ہاتھ پہ ایسے لپیٹا ہوا ہوتا تھا، اور اس دائیں ہاتھ کے اندر ڈبی سگریٹ کی اس وقت کی بڑی اعلیٰ برانڈ کی ہوتی تھی، یہ اس کا ایک اپنا سٹائل تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب کے قریب ایک ہوٹل ہوتا تھا، 4-5 بندے وہاں جمع ہوتے تھے، سخت سردی میں انگیٹھیاں ہوتی تھی، سخت گرمی میں وہاں چھڑکاؤ بہترین نظام ہوتا تھا، اور پھر شہر بھر کی غیبت اور شہر بھر کی باتیں، سیاست کی، ادھر کی ادھر کی، یہ چلتی رہتی تھی، حتیٰ کہ رات کو تہجد کا وقت ہوتا تھا اور بعض اوقات فجر کی اذانیں، اور وہ اٹھ جاتے تھے، اور یوں زندگی کے دن رات گزرتے 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 گئے۔ ایک بیٹا تھا، اس کو پھر ڈاکٹر بنایا کہ بیٹے کی تو عالی شان یہی ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنائے۔ پھر بیٹے کے رشتہ دار سارے کراچی میں رہتے تھے، پھر اس کو کراچی میں چلے گئے، وہاں منتقل ہو گئے۔ پھر بیٹے سے محبت نہ ملی، وفا نہ ملی، ناراض ہو کے یہاں آ گئے، اور یہاں جو آئے ساری جائیداد بیچ گئے تھے، یہاں کچھ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا، میں وہاں ملنے گیا تو افسردہ تھے، پھر وہاں چلے گئے، اور میں کراچی میں گیا، ہمارے ایک مخلص تھے، ان کی V8 گاڑی تھی، بڑی لینڈ کروزر، وہ میرے ساتھ تھے۔ میں نے کہا یہ موبائل نمبر ہے، اس بندے سے ملنا ہے، کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ نے وصیت کی تھی کہ بیٹا اس بندے کا ساری عمر احترام کرنا ہے، اس کا میری زندگی پہ ایک احسان ہے، بس یہ الفاظ تھے۔ میں نے کہا والد صاحب کو فوت ہوئے، زندگی گزر گئی، یہ زندہ ہے، میں نے والد صاحب کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ فون کیا، کہاں ہے؟ فلاں جگہ، فلاں کالونی، سوسائٹی، اس گلی میں آ جائیں۔ ہم وہاں گئے، فون کریں تو کہ میں سامنے کھڑا ہوں، آپ دیکھیں سامنے کچھ بھی نہیں۔ آپ فلاں چوک پہ پہنچے ہیں؟ کہ نہیں وہاں تو نہیں ہے۔ کہہ رہے وہاں پہنچنا تھا۔ پھر پہنچے، فلاں دیکھا، بندہ نہیں ہے۔ جہاں دیدہ انسان تھے، کراچی میں رہتے ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، مجھے کہنے لگے بات بتاؤں؟ جی۔ کہہ رہے بندہ نہیں ملنا چاہتا آپ سے، بندہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، جب بھی وہ پتہ غلط بتاتا ہے۔ گلیاں پھرتے، بڑی ان کی گاڑی تھی، 5 مرلے کی ہاتھی گاڑی، تنگ گلیاں، اب کبھی ادھر گھمائیں کبھی ادھر گھمائیں۔ آخر کار ایک جگہ پہنچے، کہنے لگے میں اوپر کھڑا ہوں سامنے۔ اچھا وہ جو کہا نا سامنے، آواز مجھے اوپر سے آئی، ایسے میں نے اوپر دیکھا، ایسے اوپر دیکھا نا تو میں پہچان نہ سکا، لیکن آواز پہچانی ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد پہچانا۔ تو کہنے لگے میں اوپر، وہ سلاخیں لگی ہوئی تھیں، گرل لوٹ مار چونکہ تھی، تو وہ کہنے لگے بیوی میری سبزی لینے گئی ہے تو باہر سے تالا لگا کے گئی ہے، تھوڑی دیر میں ابھی آ جاتی ہے۔ خیر تھوڑی دیر ہوئی، ایک بیچاری بہت بڑھیا شاپر میں تھوڑی سی سبزی لی ہوئی، وہ آئی، میں نے سلام کیا، اپنا نام بتایا، پہچان گئی، اوپر جا کے تالا کھولا، بیٹھے۔ تو بیٹھتے ہی نا ان کے چہرے پہ داڑھی کے بال بڑھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا آپ نے داڑھی رکھ لی ہے؟ کہنے لگے نہیں، اب ہاتھوں میں سکت نہیں ہے شیو کرنے کی، سکت نہیں ہے۔ اور میں نے محسوس کیا گھر کی ویرانی کہ یہ بہت مالدار شخص تھا، اب ختم ہو گیا۔ جیب سے میں نے کچھ بڑے نوٹ نکال کے جیب میں، انہوں نے انکار کیا، میں نے ڈال دیے۔ میں نے کہا والد صاحب کا حکم ہے آپ سے محبت کرنے کا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے والد کو گئے ہوئے اتنے سال ہو گئے، پر والد کی بات یاد ہے؟ میں کہا کمال ہے جی، تو آخری سانس تک والد کا حکم تو آخری سانسوں تک یاد رہتا ہے۔ بہت حیرت ہوئی انہیں میری اس بات پہ، بہت حیرت ہوئی۔ اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگے کہ آپ کے والد نے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی اور وہ اب تک پھر معذرت چاہیے۔ کہنے لگی میں گھر میں بند ہوں
مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ گلی کون سی ہے، سوسائٹی کون سی ہے، چوراہا کون سا ہے، سڑک کون سی ہے. گھر کے اندر بند ہوں اور زندہ لاش بن گیا ہوں اور تنہائی کا شکار ہو گیا ہوں. پھر خود ہی کہنے لگے وہاں ہوتا تھا فلاں دوست ہوتا تھا، یہاں تو گھر کے دیوار کے ساتھ دیوار میں پتہ نہیں کون رہتا ہے. اور پھر بولتے بولتے رو پڑے کہ تنہائی میں ہوں، بیٹا چھوڑ گیا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. بیٹا فلاں بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، رات کو آتا ہے سو جاتا ہے، صبح چلا جاتا ہے، بہو بھی ڈاکٹر ہے، ہم بوڑھا بوڑھی ہیں زندگی گزار رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد مجھے فون آیا ان کے نمبر سے. جی السلام علیکم. جی میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں، بابا کا نمبر آپ پہ تھا اور آپ کے بارے میں بڑی باتیں بتاتے تھے. میں آپ کی اطلاع میں دیتا ہوں کہ میرے ڈیڈی نہیں، بابا نہیں، میرے ڈیڈی فوت ہو گئے. بس وہ آخری فون تھا. پھر اس کے بعد کہانی ساری ختم ہو گئی. لیکن یہ واقعہ سنانے کے بعد جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک وقت وہ تھا کہ بچے کو وقت دینا تھا. اس وقت اس نے دوستوں کو وقت دیا، گپ شپ کو وقت دیا، حالات حاضرہ کو وقت دیا. کس کو؟ حالات. اور جب وقت اس کے دینے کا تھا پھر بیٹے نے کہا نہیں بے ابا اب قرض میں نے چکانا ہے. اور بیٹے نے خوب جی بھر کے قرض چکایا. اور پھر بیٹے کے پاس وقت نہیں تھا اور بیٹے نے وقت نہ دیا. اور یوں قسمہ پرسی میں وہ زندگی گزار کے، یقین جانیے میں نے گھر کے حالات دیکھے. 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ تھا، اوپر کی منزل پہ سیڑھیاں چڑھ کے ہم گئے. حالات دیکھے، میں کہا اوہ سب کچھ بک چکا، سب کچھ لٹ چکا اور اب زندگی میں بچا کچھ نہیں ہے. لگتا ہے حالات بڑے کمزور ہیں. اپنی نسلوں کو 2 چیزیں سکھائیں، محنت اور دعا. اگر دعا نہ سکھائی، اللہ سے مانگنا نہ سکھایا، اللہ سے لینا نہ سکھایا، اللہ کے خزانوں کے سامنے بھکاری بننا نہ سکھایا، تو زندگی میں شاید وہ بڑی اعلیٰ ترقیاں پالے، پر وہ میں کہ ایک پوت ہوتا ہے. پھر پوت اگر اس کو دعا سکھائی تو وہ سپوت ہوتا ہے. اگر دعا نہ سکھائی تو پھر موت ہوتا ہے. پیشاب، پوت، سپوت، ورنہ موت. پھر وہ پیشاب ہوتا ہے. تو اس میں قصور پھر اولاد کا نہیں والدین کا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے آج تک مجھے وقت ہی نہیں دیا. اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں اولاد ہوں. بس اس نے یہ کہا ہے کہ اب بڑا ہو گیا ہے، چلو اس کے بعد شادی کر دو، جا آپ کما اور کھا. وہ زندگی میں جب تراش خراش کا وقت تھا، پانی دینے کا وقت تھا پودوں کو، پھول کلیوں کو نکھرنے اور نکھارنے کا وقت تھا، وہ تو میرا دوستوں کے ساتھ سڑکوں میں یا ادھر سکول میں یا پھر پکنک میں یا پھر اس میں گزر گیا. زندگی میں اپنی نسلوں کے لیے سوچیں.